جمہوریت کا ایک قلعہ بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور بین الاقوامی سطح پر جو موافق فضا ہے اس سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ کانفرنس، مجھے امید ہے اس میں ساری اعتراض کی بورڈ ہماری لیڈرشپ موجود ہے، ان کی شرکت جہاں پر ایک طرف ایک یکجہتی کا مضبوط پیغام پہنچانے کا باعث بنے گی، وہیں پر اپنی پالیسی، اپنی حکمت عملی، اس کی سمت کو درست کرنا، یہاں پر یکجہتی کی فضا کو قائم کرنا، حکومت اور پارلیمنٹ اور قومی سطح پر ایسے اقدامات کرنا تاکہ ایک مضبوط پیغام بھی ہم پہنچا سکیں اور پاکستان بحیثیت فری اس میں وہ کردار ادا کر سکے جو اس تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی جمہوری اور مستحکم پاکستان تحریک آزادی کشمیر میں اپنا فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے اور آزاد خطے، ریاست کے آزاد خطوں میں حقیقی بیس کیمپ، تحریک آزادی کا حقیقی بیس کیمپ جو قائد اعظم کا تصور تھا اس کے مطابق عمل میں لانا یہ آج کے حالات کا تقاضا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم نے ابتدائی طور پر ایک اعلامیہ آپ سب حضرات کی فائلز میں رکھ لیا ہے۔ سیاسی قائدین کے علاوہ سفارتی ماہرین، اہل دانش بھی اس کانفرنس میں شریک ہے۔ آپ سب کے خیالات ہماری رہنمائی کے لیے ایک اثاثہ ہوں گے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اعلامیہ کو بھی آپ پیش نظر رکھیں، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہے۔ اس فریم ورک کے اندر اظہار خیال فرماتے ہوئے اگر کسی اجتماعی موقف کو ہم اختیار کر سکے تو یہ آج کی اس کانفرنس کا محاصر ہوگا۔ اپنے قائدین کو وقت کا پابند کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ یہ کانفرنس جیسے 2-2:30 بجے تک ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کے اندر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں اور اس کے مطابق پھر آپ حضرات اپنے لیے خود وقت متعین کر لیں کہ کتنے وقت میں جو ہے ہم اس کو بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے مزید غور و خوض کے لیے کسی کمیٹی کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ایک مرتبہ پھر اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سید منور حسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اظہار کریں۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. صدق الله العظيم. محترم جناب راجہ ذوالقرنین صاحب، صدر ریاست جموں و کشمیر، برادر عبدالرشید ترابی صاحب، امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر، عمائدین، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پچھلے سال جو 5 فروری آیا تھا اور اس سال جو 5 فروری طلوع ہو رہا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وقت اور حالات نے اس کو نمایاں کر دیا ہے
کوئی نہ دیکھنا چاہے تب بھی وہ فرق نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے اور اپنے آپ کو منواتا ہے۔ پچھلی 5 فروری اور آج کی آنے والی 5 فروری کے درمیان مقبوضہ کشمیر میں اٹھنے والی تحریک نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ غیروں سے بھی، وہ بھی کہ جو ہر چیز کے انکاری تھے ان سے بھی، اور بحیثیت مجموعی اہل کشمیر نے آزادی اور جدوجہد کو حقیقی معنی پہنا دیے ہیں اور قربانیوں کا اور ایثار کا پیکر بن کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ آزادی سے کم کسی چیز پر راضی ہونے والے نہیں۔ ہمارے اپنے معاشرے میں حکومت جو قائم ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو اہل دانش اور بینش ہیں، مذاکرات کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا، یہ مذاکرات کا مخالف تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر ذی عقل اور ذی شعور آدمی مذاکرات اور ڈائیلاگ کی سیاست کا قائل ہے، لیکن جب مذاکرات معاملات کو ملتوی کرنے کے لیے، بیک برنر پر ڈالنے کے لیے ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر استعمال ہو رہے ہوں، تو ہر ذی ہوش انسان کو اس بارے میں فکر بندی ہونی چاہیے کہ یہ ڈائیلاگ کوئی ٹریپ ہے یا پھر حقیقت اس کو مذاکرات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں، میں صرف دہرا رہا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے حوالے سے جو میراتھن مذاکرات ہوئے تھے وہ تھے کہ جو دسمبر 1962 سے مئی 1963 تک مسلسل 6 ماہ ہوئے تھے۔ کراچی میں اور پنڈی میں، دہلی میں اور بمبئی میں اور کلکتے میں، یعنی مختلف شہروں کا ایک قلعہ بھی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور بین الاقوامی سطح پر جو موافق فضا ہے اس سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ کانفرنس، مجھے امید ہے اس میں ساری اکراس دی بورڈ ہماری لیڈرشپ موجود ہے، ان کی شرکت جہاں پر ایک طرف ایک یکجہتی کا مضبوط پیغام پہنچانے کا باعث بنے گی، وہیں پر اپنی پالیسی، اپنی حکمت عملی، اس کی سمت کو درست کرنا، یہاں پر یکجہتی کی فضا کو قائم کرنا، حکومت اور پارلیمنٹ اور قومی سطح پر ایسے اقدامات کرنا تاکہ ایک مضبوط پیغام بھی ہم پہنچا سکیں اور پاکستان بحیثیت فری اس میں وہ کردار ادا کر سکے جو اس تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی جمہوری اور مستحکم پاکستان تحریک آزادی کشمیر میں اپنا فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے اور آزاد خطے، ریاست کے آزاد خطوں میں حقیقی بیس کیمپ، تحریک آزادی کا حقیقی بیس کیمپ جو قائد اعظم کا تصور تھا اس کے مطابق عمل میں لانا یہ آج کے حالات کا تقاضا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم نے ابتدائی طور پر ایک اعلامیہ آپ سب حضرات کی فائلز میں رکھ لیا ہے۔ سیاسی قائدین کے علاوہ سفارتی ماہرین، اہل دانش بھی اس کانفرنس میں شریک ہے۔ آپ سب کے خیالات ہماری رہنمائی کے لیے ایک اثاثہ ہوں گے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اعلامیہ کو بھی آپ پیش نظر رکھیں، انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہے۔ اس فریم ورک کے اندر اظہار خیال فرماتے ہوئے اگر کسی اجتماعی موقف کو ہم اختیار کر سکیں
تو یہ آج کی اس کانفرنس کا محاصر ہوگا۔ اپنے قائدین کو وقت کا پابند کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ یہ کانفرنس جیسے 2-2:30 بجے تک ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کے اندر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں اور اس کے مطابق پھر آپ حضرات اپنے لیے خود وقت متعین کر لیں کہ کتنے وقت میں جو ہے ہم اس کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اس کے لیے مزید غور و خوض کے لیے کسی کمیٹی کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ایک مرتبہ پھر اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سید منور حسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اظہار کریں۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. صدق الله العظيم. محترم جناب راجہ ذوالقرنین صاحب صدر ریاست جموں و کشمیر، برادر عبدالرشید ترابی صاحب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر، عمائدین، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پچھلے سال جو 5 فروری آیا تھا اور اس سال جو 5 فروری طلوع ہو رہا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وقت اور حالات نے اس وقت کو نمایاں کر دیا ہے، اور کوئی نہ دیکھنا چاہے تب بھی وہ فرق نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے اور اپنے آپ کو منواتا ہے۔ پچھلی 5 فروری اور آج کی آنے والی 5 فروری کے درمیان مقبوضہ کشمیر میں اٹھنے والی تحریک نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ غیروں سے بھی، وہ بھی کہ جو ہر چیز کے انکاری تھے ان سے بھی، اور بحیثیت مجموعی اہل کشمیر نے آزادی اور جدوجہد کو حقیقی معنی پہنا دیے ہیں، اور قربانیوں کا اور ایثار کا پیکر بن کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ آزادی سے کم کسی چیز پر راضی ہونے والے نہیں۔ ہمارے اپنے معاشرے میں حکومت جو قائم ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو اہل دانش اور بینش ہیں، مذاکرات کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا، یہ مذاکرات کا مخالف تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر ذی عقل اور ذی شعور آدمی مذاکرات اور ڈائیلاگ کی سیاست کا قائل ہے، لیکن جب مذاکرات معاملات کو ملتوی کرنے کے لیے، بیک برنر پر ڈالنے کے لیے یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر استعمال ہو رہے ہوں، تو ہر ذی ہوش انسان کو اس بارے میں فکر بندی ہونی چاہیے کہ یہ ڈائیلاگ کوئی ٹریپ ہے یا پھر حقیقت اس کو مذاکرات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں، میں صرف دہرا رہا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے حوالے سے جو میراتھن مذاکرات ہوئے تھے وہ تھے کہ جو دسمبر 1962 سے مئی 1963 تک مسلسل 6 ماہ ہوئے تھے۔
کراچی میں اور پنڈی میں، دہلی میں اور بمبئی میں اور کل